بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اللہ نے اس سے بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیر خوار ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے تب یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھے وہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو یہ کام کر رہے تھے اس لیے آپ چلتے رہے۔ پیاری نوجوان بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو لگ رہی ہوں گی۔ وہ اولاد جو اللہ نے عمر کے آخری حصہ میں دی، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ آوازیں دیتی جا رہی تھی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً زبان سے نکلا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سمبا کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل ٹھہر گئے، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیا اور اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ دوسری جانب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کو کھجوروں اور ایک تھیلا تھا اور پینے کا پانی کا مشکیزہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ خود تو پیاسی تھی مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے برا حال کر دیا اور ماں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ اسماعیل روتے جا رہے تھے، شدید رونے کی وجہ سے ان کی حلق خشک ہو گئی تھی اور پیاس کی وجہ سے شدید تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس ویران جگہ پر سوائے اسماعیل کے کوئی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور دل میں امید تھی کہ یقین اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسماعیل کی حالت زیادہ بگڑ گئی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی امید بھی ختم ہوتی گئی، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے مدد آ جائے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لخت جگر پر نظر دوڑائی، ننھا اسماعیل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں مامتا کی ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔
سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا، اس پر چڑھنے لگ گئی کہ وہاں سے کوئی مدد نظر آ جائے، مگر وہاں بھی کوئی مدد نظر نہ آئی۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اس طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑی ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گئی کہ آواز کہاں سے آئی۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے کہ پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ فوارہ بن کر ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً اسماعیل کی طرف دوڑی۔ اللہ کی قسم، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بے بسی کے اس عالم میں بھی جس قدر جو کر سکتی تھی وہ کیا، مگر آخر لمحات تک زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ مولا کریم نے بھی اپنی بندی اور اپنے بندے کو اونچا مقام دینا تھا، لہٰذا آزمائش بھی اتنی ہی سخت تھی، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننھے اسماعیل کے پاس پہنچی، اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے چلو بھر کر اپنی پانی کی تھیلی بھرنے لگ گئی کہ پانی ختم نہ ہو جائے، مگر پانی کا جوش بڑھتا جاتا ہے۔ فرشتہ نے حضرت ہاجرہ کو مخاطب ہو کر کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ ان قریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فصیل بنانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنے پیارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حاجیوں پر یہ فرض کر دیا، جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور وادی کے درمیان اس طرح تیز دوڑے گا جس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز دوڑ لگائی۔ یہ اللہ کریم کو اپنی بندی کا عمل اتنا پسند آیا، قیامت کے دن تک اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔